السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ، سعدیہ محمود بن احمد، رشد بن مسلم، امام یوسف بن آذر، علی بن سفیان، غیاث بلبیس، جین الدین، ابی بن نزا الوائز، ریمانڈ، ریزنالڈ، گیافلوزینان، فلپ اگسٹس۔ وہ خلاف توقع بہت جلد کامیاب ہو گئے۔ ان کی اہلیت اور شجاعت کے علاوہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن کی فوج تھکی ہوئی تھی اور صحرا بڑا ہی دشوار اور گرم تھا۔ گھوڑے اور اونٹ جواب دے رہے تھے۔ سوڈان کا حملہ بڑی اچھی طرح ناکام ہوا۔ کامیابی صرف یہ ہوئی کہ تقی الدین کو اس کی مرکزی کمان کے سالاروں وغیرہ اور رسد اور جو بچی کھچی فوج کو اس کی تباہی سے بچا لیا گیا جو ان کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ تقی الدین جب مصر کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سوڈان میں آدھی فوج ضائع کرایا ہے۔ ادھر پرک جل رہا تھا۔ نور الدین جنگی کے کاریگروں نے ضرورت کے مطابق دور مار منجنیقیں بنا ڈالی تھی جن سے قلعے کے اندر پتھر کم اور آگ زیادہ پھینکی جا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اندر کے چند ایک ہدف بتا آئے تھے۔ ان میں رسد کا ذخیرہ بھی تھا۔ آگ کے پہلے گولے قلعے کی اس طرف پھینکے گئے جس طرف سے رسد کا ذخیرہ ذرا قریب تھا۔ خوش قسمتی سے گولے ٹھکانے پر گئے۔ اندر سے شعلے جو اٹھے انہوں نے زنگی کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیا۔ مسلمانوں نے دور مار تیر و کمان بھی تیار کر لیے تھے۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن 8-10 تیر پھینک کر سپاہی بے حال ہو جاتے تھے۔ زنگی نے ایک اور دلیرانہ کارروائی کی۔ انہوں نے نہایت دلیر سپاہی چن لیے اور انہیں حکم دیا کہ قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں دروازہ توڑنے کے موضوع اور اوزار دیے گئے۔ جانبازوں کا یہ دستہ دروازے کی طرف دوڑا تو اوپر سے صلیبیوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ کئی جانباز شہید اور زخمی ہو گئے۔ نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دور مار تیر اندازوں کو وہاں اکٹھا کر لیا اور عام تیر اندازوں کا بھی ایک ہجوم بلا لیا۔ ان سب کو مختلف زاویوں پر مورچہ بند کر کے دروازے کے اوپر والے دیوار کے حصے پر مسلسل تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل شروع ہوئی تو اتنے تیر برسنے لگے جن کے پیچھے دیوار کا بالائی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ جانبازوں کی ایک اور جماعت دروازے کی طرف دوڑی۔ نور الدین جنگی نے تیروں کی بارش اور تیز کرا دی۔ دیوار پر للکار سنائی دی۔ ذرا دیر بعد دیوار پر لکڑیوں سے بندھے ہوئے ڈرم نظر آئے۔ یہ جلتی لکڑیوں اور کوئلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جو ہی انہیں باہر کو اڈیلنے والوں کے سر نظر آئے وہ سر تیروں کا نشانہ بن گئے۔ 1-2 ڈرم باہر کو گرے، باقی دیوار پر ہی الٹے ہو گئے۔ وہاں سے شعلے اٹھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ آگ پھینکنے والے اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ نور الدین جنگی کے کسی کمانڈر نے نور الدین جنگی کے حملے کا یہ طریقہ دیکھ لیا۔ وہ گھوڑا سر پر دوڑا کر قلعے کے پیچھے دروازے کی طرف چلا گیا اور وہاں کے کمانڈر کو بتایا کہ سامنے والے دروازے پر کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کمانڈروں نے وہی طریقہ پچھلے دروازے پر آزمانا شروع کر دیا۔ پہلے حملے میں مجاہدین کا جانی نقصان زیادہ ہوا، لیکن جو مجاہدین گرتے تھے ان کے ساتھی قہر بن کر دروازے کی طرف دوڑتے تھے۔ تیر اندازوں نے صلیبیوں کو اوپر سے آگ نہ پھینکنے دی۔ نور الدین جنگی نے حکم دیا کہ منجنیق کے قلعے کے اندر آگ پھینکنے۔ نور الدین جنگی کی فوج نے دونوں دروازوں پر دلیرانہ حملہ دیکھے تو فوج کسی کے حکم کے بغیر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ قلعے کے سامنے چلا گیا اور دوسرا عقبی دروازے کی طرف۔ دونوں طرف دیوار پر تیروں کی ایسی بارش برسائی گئی کہ اوپر کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ دونوں دروازے توڑ لیے گئے۔ نور الدین جنگی کی فوج اندر چلی گئی۔ شہر میں خوریز جنگ ہوئی۔ وہاں کے باشندوں میں بھگدڑ مچ گئی۔
اس بھگدڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی حکمران اور کمانڈر قلعے سے نکل گئے۔ شام تک صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ نور الدین جنگی نے قیدی مسلمانوں کو کھلے اور بند قید خانوں سے نکالا۔ پھر صلیبی حکمرانوں کو سارے شہر میں تلاش کیا مگر کوئی ایک بھی نہ ملا۔ یہ 1173 کی آخری سہ ماہی تھی، یعنی آخری مہینہ تھا جب ترک کا مضبوط قلعہ سر کر لیا گیا اور مسلمانوں کو بیت المقدس نظر آنے لگا۔ صلیبیوں کی یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی پہلی ہنگامہ خیز کانفرنس تھی۔ وہ ہر شکست کے بعد، ہر فتح کے بعد، ہر پسپائی اور ہر کامیاب پیش قدمی کے رد و بدل میں مل بیٹھتے تھے، اپنے آپ میں تبادلہ خیالات کرتے اور شراب پیتے تھے۔ عورت اور شراب کے بغیر وہ سمجھتے تھے کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور مسلمان حکام کی کردار کشی کے لیے بھیج دیتے تھے، اور خود اپنے قبضے میں لیے ہوئے علاقوں سے مسلمان لڑکیاں اغوا کرا کے انہیں تفریح کا ذریعہ بناتے تھے۔ جاسوسوں نے جب انہیں یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ صلیبی عصمتوں کے بیپاری اور مسلمان عصمتوں کے محافظ ہیں، تو صلیبی حکمران اور کمانڈر بہت ہنسے تھے۔ ان میں سے کسی نے سلطان ایوبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شخص اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ جس طرح سلیب کے بیٹے سپاہی بن کر اپنا جسم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سلیب کی بیٹیاں بھی مسلمانوں کو بیکار کرنے کے لیے اپنا جسم استعمال کرتی ہیں۔ کسی اور نے کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ اس کی قوم کے بے شمار چھوٹے چھوٹے حکمرانوں، قلعے داروں اور سالاروں کو ہماری ایک ایک لڑکی اور سونے کے سکوں کی ایک ایک تھیلی ایسی شکست دے چکی ہے جس پر وہ لوگ فخر کر رہے ہیں اور اس شکست سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ہم سے اسلام کی عصمت کس طرح بچائے گا؟ یہ صلیبیوں کی پہلی کانفرنسوں کی باتیں ہیں، مگر 1173 کے آخر میں بیت المقدس میں صلیبی سربراہ اکٹھے ہوئے تو ان پر کچھ اور ہی موڈ طاری تھا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کا مذاق نہ اڑایا، کسی کے ہونٹوں پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ آئی، اور کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ جب مل بیٹھتے تھے تو شراب کا دور بھی چلا کرتا تھا۔ کرک سے وہ بڑے ہی شرمناک طریقے سے پسپا ہوئے تھے۔ ان میں ریجنالڈ بھی تھا جو کرک کا قلعہ دار بلکہ مالک تھا۔ وہ جنگجو تھا، فن حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ اس نے اپنے زرہ پوش لشکر سے متعدد بار لڑائیاں لڑی تھی۔ اس محفل میں ریمانڈ بھی تھا جس نے کرک کے محاصرے کے دوران سلطان ایوبی کی فوج کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ ان دونوں نے ایسا پلان بنایا تھا جس کے متعلق وہ بیجا طور پر خوش فہمی میں مبتلا تھے، مگر سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ قائم رکھا۔ ریمانڈ کا محاصرہ ایسے انداز سے توڑا کہ ریمانڈ کا لشکر محاصرے میں آ گیا، اس کی رسد تباہ ہو گئی اور اس کی فوج اپنے زخمی گھوڑے اور اونٹوں کو مار مار کر کھاتے رہے۔ آخر اس کی آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، کچھ گرفتار ہوئی اور باقی پسپا ہو گئی۔ ریجنالڈ خوش نصیب تھا کہ نور الدین جنگی کے سرفروشوں نے قلعہ سر کر لیا تو اندر کی بھگدڑ میں ریجنالڈ بچ کر نکل گیا، ورنہ وہ اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس محفل میں صلیبیوں کے ان جنگجو سرداروں کی تعداد بھی خاصی تھی جنہیں نائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک خطاب تھا جو بادشاہ کی طرف سے عطا کیا جاتا اور اس کے ساتھ سر سے پاؤں تک ذرہ بختر دی جاتی تھی۔ اس کانفرنس میں اقرا کا پادری بھی تھا جسے محافظ صلیب اعظم کا رتبہ دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ گیا فلوزینان اور اس کا بھائی امرلک بھی تھا، اور ان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فلپ آگسٹس بھی تھا۔ نائٹوں اور دیگر کمانڈروں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں صلیبیوں کے متحدہ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن اور اس کے 2-3 معاون بھی تھے۔ ابتدا میں اس ہجوم پر خاموشی چھائی رہی، جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے گھبراتے ہوں۔ آخر فلپ آگسٹس نے زبان کھولی جس سے محفل میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے محافظ صلیب اعظم کو کانفرنس کی صدارت پیش کر کے اس سے درخواست کی کہ وہ خطاب کرے۔
उन लोगों से मुखातिब होते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ी, अहद तोड़े और बैतुल मुक़द्दस में जिंदा और तंदुरुस्त आ बैठे। यक़रा के पादरी ने कहा, मैं यसू मसीह के आगे शर्मसार हूँ और मैं सलेब को देखता हूँ तो मेरी नजरें झुक जाती हैं। क्या तुम सब ने सलेब पर हाथ रखकर कसम और अहद नहीं किया था कि उसके दुश्मनों का खात्मा करोगे, ख्वाह उसमें तुम्हें जाने भी कुर्बान करनी पड़े? क्या तुमने हलफ नहीं उठाया था कि इस्लाम का नाम और निशान मिटाने के लिए जान और माल की और अपने जिस्मों की एज़ा की कुर्बानी देने से गरीज नहीं करोगे, गुरेज नहीं करोगे? तुम ये कहते हैं जिनके जिस्मों पर जरा सी खराशे भी आई हो, कोई एक भी नहीं, तुम शुबक मुसलमानों को देके भाग आए। अब तुम कुर्क देकर भाग आए हो। मैं इस हकीकत से भी बेखबर नहीं